اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک بوڑھی عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی اور وہ مدینہ طیبہ آ گئی۔ جب وہ مدینہ طیبہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ مسجد کے ساتھ بنوا دیا اور وہ وہیں رہنے لگی، اور اکثر وہ سیدہ طاہرہ کے پاس آتی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں یہ ضرور کہتی، وہ ہار والا دن بھی بڑا ہی عجیب ہے اور وہ میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب ہی دن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن فرماتی ہے، وہ ہار والے دن کا تو بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، اما جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا اور میرے ایمان اور یقین میں اور پختگی آئی۔ وہ کہنے لگی، وہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں ایک گھر میں کنیز تھی، میں ایک گھر میں نوکرانی تھی، اور اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی اور جواہرات کا ایک ہار تھا۔ اس وقت چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے اور جواہرات لگاتے تھے، کئی بار وہ سرخ رنگ کے چمڑے پر لگاتے تھے اور وہ بچی پہنتی تھی۔ اور مزید وہ کہنے لگی، وہ بوڑھی عورت، کہ اس بچی سے ہار کہیں گر گیا یا وہ بچی کہیں بھول گئی تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے۔ اور وہ کہتی ہے کہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ وہ چیل گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر اس ہار کو اٹھا کے لے گئی۔ اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ بخاری شریف میں درج ہے۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ہار کہاں ہے، یعنی اس بچی کا ہار جو وہ پہنتی تھی، وہ قیمتی ترین ہار، وہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا، وہ ہار تو چیل اٹھا کے لے گئی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ تو عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی چوری ہو جائے تو گھر میں سب سے پہلے الزام کس پہ آتا ہے؟ نوکروں پہ۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، انہوں نے مجھے بہت بے دردی کے ساتھ مارا اور مجھے بہت تکلیف دی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری مکمل تلاشی لی، اور پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میری عزت اتنی خراب کی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور یہاں پر ایک بات میں کلیئر کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں معاشرے میں جو کوئی جتنا بھی زیادہ طاقتور ہے، جتنا بھی زیادہ بڑا ہے، یہاں پر اگر وہ چاہے تو قانون کو خرید لیا یا خرید لیتا ہے، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اپنی دولت کے بل بوتے پر۔ تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو عدالتیں تھیں ان کو تو کسی نے اپنی مرضی سے خرید لیا، لیکن ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ دنیا میں کوئی کمزور ہوگا تو وہ کچھ نہ کر سکا، لیکن قیامت کے دن جو عدالت ہوگی، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور بحیثیت مسلم ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم ایک دن اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہاں، میرا اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے۔ تو یہاں پر دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔
تو کوشش کرے ہر میرا بھائی، ہر میری بہن کہ دوسروں کو تکلیف نہ دے، کیونکہ کل کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ وہ بوڑھی خاتون عرض کرتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں، مجھے بہت مارا، مجھے بہت تکلیف دی، اور میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے اس ہار کو چین اٹھا کے لے گئی، پر وہ نہیں مار رہے تھے۔ تو وہ کہتی ہے، اما جی مجھے انہوں نے بہت مارا۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، اما جی جب میرا کوئی مددگار نہ رہا، جب وہ مجھے تکلیف دے رہے تھے، مجھے رسوا کر رہے تھے، تو مزید اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اس وقت میں نے اللہ سے مدد مانگی، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کی طرف توجہ کی، اور میں کہنے لگی، اے اللہ اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ وہ مجھے مار رہے تھے، اور وہ چیل جو ہار لے کے گئی تھی وہی چیل واپس لے کے آئی، اور اس نے ہمارے سروں کے قریب لا کر جب اس ہار کو پھینکا، وہ مجھے چھوڑ کے سائڈ پہ ہوئے، اور اس وقت وہ میری بے گناہی جان گئے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ اس وقت سے میرا اپنے اللہ پر یقین اور بڑھ گیا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے، جب انسان پورا بکھر جاتا ہے، اور جب کوئی چاروں جانب اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، تو رب تو ہوتا ہے، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے، اور پھر وہ تو توانائی دیتا ہے، اور خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسو والوں کے آنسو پر بڑا کرم فرماتا ہے، اور اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کرتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی میرے بھائی بہن کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو، تو یہ آج والا عمل کرے، انشاءاللہ تعالی یہ ایسا عمل ہوگا اور ایسا وظیفہ ہوگا کہ ہر مصیبت، دکھ، تکلیف، جادو، پریشانی، عصیب، حاسدین، دشمن سے حفاظت ہوگی۔ اور یہ بہت طاقتور دعا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس طاقتور ترین دعا کی وجہ سے اللہ تعالی کی مدد بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، قرآن میں اور احادیث میں ہمیں دنیا جہاں کے ہر مسئلے کا حل ملتا ہے۔ بہت ساری دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پڑھی، اور ہمیں بھی ترغیب ملتی ہے ان دعا سے، ان کلمات سے جو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے پڑھی ہے۔ تو یہ دعا بھی ایسی ہی ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم سے خطرہ محسوس کرتے تو یہ کلمات پڑھتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ کم و بیش اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے اللہ ہم آپ کو کرتے ہیں ان کے سینوں کے درمیان، اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان کے شرور سے، یعنی ان لوگوں کے شر سے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس کا زیادہ بہتر فائدہ آپ کو تبھی ملے گا اگر آپ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں گے، اور یقین کیجئے گا یہ دعا اتنی زبردست ہے کہ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے یقیناً آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ اگر کسی میرے بھائی بہن کو کسی دشمن کا ڈر ہے، خوف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے کسی طرح کی بھی، تو وہ ان کلمات کو پڑھے اور اپنے ذہن میں یہ رکھ کے پڑھے کہ میں اس وجہ سے یہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو یقین کیجئے گا یہ دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے دشمنوں سے بھی آپ کی حفاظت کرے گی، اور ہر قسم کی پریشانی سے بھی آپ کی جان چھڑائے گی۔ بہت سارے میرے بھائی بہن وہ وظائف اور وہ عملیات کرتے ہیں جو کسی نے بتائے ہو، لیکن یہ والا عمل اور یہ والی دعا وہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوئی، یہ ان کی طرف منسوب ہے، اور یہ دعا بہت طاقتور ترین دعا ہے۔ تو کوشش کریں، آپ نے اپنے ذہن میں صرف یہ سوچنا ہے کہ کس وجہ سے میں یہ دعا پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں،
تو اس دعا کو چند دن پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اگر کوئی ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھنا چاہے تو وہ بھی بہترین ہے، صبح شام 100 بار پڑھ لیں، اور لیکن کوشش کریں کہ چلتے پھرتے بھی اس دعا کو اپنی زبان پہ جاری رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، اس کا تصور کریں جس سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر دنوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں سارے میرے بھائی بہنیں کہ اللہ پاک ہر کسی کو ہر دشمن سے محفوظ رکھے اور ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب یقیناً آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم